إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں اپنے رب کی، تو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شیطانی وساوس سے بچنے کا طریقہ۔ جن بندوں نے امر الہی کی اطاعت کی اور ممنوعات سے باز رہے ہیں، اگر شیطانی وسوسے انہیں دامنگیر ہوتے ہیں تو فوراً انہیں ذکر الہی کی یاد آ جاتی ہے۔ اس لفظ کو بعض طیف اور بعض طائف کہتے ہیں۔ یہ دونوں قراتیں مشہور ہیں اور معنی ایک ہی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ فرق بھی ہے۔ بعض نے اس کے معنی غضب بتائے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ شیطان نے اگر آسیب زدہ کر دیا ہو، اور بعض نے کہا ہے کہ گناہ کی وجہ سے ندامت اور رنج، بعض نے کہا ہے کہ ارتکاب گناہ۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی عقوبت، عطا ثواب، اللہ کے وعدے اور وعید یاد آ جاتے ہیں تو وہ توبہ کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کی پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ وہ فوراً اہل بصیرت بن جاتے ہیں، بے ہوشی میں تھے تو ہوش میں آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کو مرگی کی بیماری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے میری شفا کے لیے دعا فرمائیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اگر یہی تمہاری مرضی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، وہ تمہیں شفا دے دیں گے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو اور بروز قیامت حساب تم پر سے اڑ جائے۔ تو کہنے لگیں، اچھا میں بیماری پر صبر کر لوں گی جبکہ مجھے حساب سے آزاد کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے صرع کی بیماری ہے، یعنی میں مرگی میں مبتلا ہوتی ہوں، ہوش و حواس رخصت ہو جاتے ہیں، جسم پر سے کپڑا کھل جاتا ہے، برہنہ ہو جاتی ہوں۔ بیماری دور نہ ہو تو نہ ہو، دعا کیجیے کہ کم از کم میرا کپڑا نہ کھلنے پائے۔ آپ نے دعا فرمائی اور پھر کبھی بحالت صرع کپڑا اس کے جسم پر سے نہ ہٹا۔ یہ روایت مسند احمد نیز بخاری اور مسلم میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ایک مسجد میں بیٹھا عبادت کرتا رہتا تھا۔ ایک عورت اس کی دیوانی ہو گئی، اس کو اپنی طرف مائل کرتی رہتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن وہ اس کے گھر آ ہی گیا۔ اب فوراً اس کو یہ آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اور ساتھ ہی وہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو پھر یہی آیت پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے جان دے دی۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، اس کے باپ سے تعزیت کی، وہ رات کو دفن کر دیا گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے بعض ساتھیوں کو لے کر اس کی قبر پر گئے، اس کی نماز مغفرت پڑھی، پھر قبر سے مخاطب ہو کر یوں بولنے لگے، اے نوجوان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 جنتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سن کر قبر کے اندر سے آواز آئی کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں بخشی ہیں۔ قولہ تعالی وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، یعنی ان کے ساتھی انسانی شیاطین ان کو گمراہی کی طرف اور گھسیٹ لیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، یعنی فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی ان کے تابعین، ان کی باتوں کو تسلیم کرنے والے، انہیں اور گمراہی کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ معاصی ان پر آسان بناتے ہیں اور گناہوں کو ان کی نگاہوں میں اچھا کر کے دکھلاتے ہیں۔ مد کے معنی زیادتی کے ہیں، یعنی جہل اور گمراہی میں زیادتی کرتے ہیں۔ ثم لا یقصرون، یعنی یہ کہ شیاطین اپنی کوششوں میں کوتاہی نہیں کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نہ انسان اپنے اعمال بد کے صدور میں کوتاہی کرتے ہیں اور نہ یہ شیاطین ان سے باز رہتے ہیں۔ گمراہی کی طرف کھینچ لے جانے والے جن و شیاطین ہیں جو اپنے انسانی اولیاء دوستوں کی طرف اپنی وحی بھیجتے رہتے ہیں اور اس میں اپنی کوشش اٹھا نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کی فطرت اور طبیعت ہی ایسی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 83 میں فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں کے پاس بھیجا
جو ان کافروں کو گناہ اور نافرمانی کے کاموں کی طرف مائل کرتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے اے نبی ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن حکیم زندہ و جاوید اور عظیم معجزہ ہے۔ یہ لوگ کسی معجزے اور نشانی کے طالب ہوتے ہیں اور تم اے نبی نہیں پیش کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ کوئی نشانی تم نے خود کیوں نہیں بنا ڈالی، اپنی طرف سے کیوں نہ گھڑ لیا، یا آسمان سے کوئی نشانی کیوں نہ کھینچ لائے۔ آیت سے مراد معجزہ اور خرق عادت، جیسا کہ فرمایا اگر ہم چاہیں تو آسمان سے معجزہ اتاریں جس کو دیکھ کر ان کی گردنیں جھک جائیں۔ یہ کافر بھی ہمارے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی حاصل کرنے کی تم کوشش کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں تو ایمان لائیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنی طرف سے اس بارے میں کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا، میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں جو مجھے حکم بھیجا گیا اس کی تعمیر کرنے والا۔ اگر اللہ نے از خود کوئی معجزہ بھیجا تو میں نے پیش کر دیا، اگر نہ بھیجا تو میں نے اصرار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ یہ قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس میں دلائل توحید ایسے واضح ہیں کہ خود معجزہ بنے ہوئے ہیں۔ هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ قرآن کو خاموشی سے سننے کا بیان۔ جب اس بیان سے فراغت حاصل ہو چکی کہ قرآن ہدایت و رحمت ہے اور لوگوں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے، تو اب ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت خاموش رہا کرو تاکہ اس کا احترام اور تعظیم کی جا سکے۔ ایسا نہیں جیسا کہ کفار قریش کرتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ قرآن نہ سنو نہ سننے دو، قرآن خوانی کے وقت شور و غوغا مچایا کرو، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو ایسے کیا کرو۔ لیکن یہ سکوت یعنی خاموشی کی تاکید فرض نماز کے بارے میں ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ امام بآواز بلند قرأت کر رہا ہو، جیسا کہ صحیح مسلم، نیز ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام نماز پڑھنے لگے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرأت کرنے لگے تو خاموش ہو جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے لوگ نماز پڑھنے میں باتیں کر لیا کرتے تھے، چنانچہ جب یہ آیت اتری کہ خاموش ہو جاؤ اور قرآن سنو تو سکوت یعنی خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں ایک دوسرے کو سلام علیک کہہ لیا کرتے تھے، اس لیے یہ آیت اتری۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، لوگوں کو دیکھا کہ امام کے ساتھ خود بھی قرأت کر رہے ہیں، تو نماز ختم کر کے کہا تمہیں کیا ہو گیا کہ قرآن سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خاموش رہ کر سننے کی ہدایت فرمائی ہے۔ زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت انصار کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت مکی ہے اور انصار کے قبول اسلام سے پہلے کی نازل شدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو وہ بھی رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے بالجہر یعنی بآواز بلند پڑھی جانے والی نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا تم میں کوئی خود بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا؟ تو ایک شخص نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول۔ تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ صلاۃ بالجہر میں امام کے پیچھے قرأت کرنے سے رک گئے، لیکن یہ روایت سند ضعیف ہے۔ زہری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی چاہیے، امام کی اپنی قرأت بھی تمہارے لیے کافی ہے، اگرچہ اس کی آواز تمہیں سنائی نہ دے۔ لیکن نماز بالجہر نہ ہو تو لوگ اپنے منہ میں پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن یہ درست نہیں کہ کوئی شخص جہری نماز میں امام کے پیچھے قرأت کرے، نہ پوشیدہ کرے نہ علانیہ کرے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن خوانی یعنی قرآن پڑھتے وقت خاموشی اختیار کر لیا کرو۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں کہ یہ طریقہ علماء کی ایک جماعت کا ہے کہ مقتدی پر نماز جہر میں یہ واجب نہیں ہے کہ قرات خود بھی کرے، نہ امام کے فاتحہ پڑھنے کے وقت نہ غیر فاتحہ پڑھنے کے وقت۔ اور شافعی رحمہ اللہ کے دو قول ہیں، جن میں ایک قول یہ بھی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مقتدی ہرگز قرات نہ کرے، نہ سری نماز میں نہ جہری میں، کیونکہ حدیث میں وارد ہے کہ امام کی قراءت تمہاری قراءت ہے۔ یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت بسیط ہے اور مختلف ہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے قراءت واجب ہے، خواہ نماز سری ہو یا جہری، واللہ اعلم۔ راجح اور درست مذہب امام بخاری رحمہ اللہ ہی کا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور آثار صحابہ بکثرت موجود ہیں، واللہ اعلم۔ قرآن پڑھا جانے لگے تو خاموشی سے سنو، یعنی جبکہ وہ فرض نماز میں پڑھا جا رہا ہو۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ ابن قریظ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبید ابن عمیر اور عطا بن ابی رباح کو باہم باتیں کرتا پایا، حالانکہ دوسری طرف واز ہو رہا تھا، تو میں نے کہا کہ ذکر اللہ کیوں نہیں سنتے، تم وعید کے قابل ہو رہے ہو۔ تو ان دونوں نے میری طرف دیکھا، پھر اپنی باتوں میں لگ گئے۔ میں نے دوبارہ انہیں تنبیہ کی، انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر باتوں میں لگ گئے۔ میں نے تیسری بار اپنی بات کا اعادہ کیا تو کہنے لگے کہ یہ حکم نماز سے متعلق ہے کہ امام قرآن پڑھ رہا ہو اور تم مقتدی ہو تو خاموش ہو کر سنو، تم بھی نہ پڑھنے لگو۔ مجاہد رحمہ اللہ اور دوسرے بھی کئی راوی اس حکم کو قرآن سے متعلق ہی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی شخص نماز میں نہ ہو اور قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ بھی یہی مراد لیتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حکم نماز اور خطبہ یوم جمعہ سے متعلق ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یوم الاضحیٰ یعنی بقرہ عید اور عید الفطر اور یوم جمعہ کے خطبے اور جہری نماز سے متعلق ہے، غیر جہری نماز سے متعلق نہیں ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی یہی اختیار کیا ہے کہ اس سے مراد چپ رہنا ہے نماز میں اور خطبے میں، اور یہی حکم ہے کہ خطبے میں اور امام کے پیچھے چپ رہا کرو۔ حدیث میں بالکل یہی حکم وارد ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ اس بات کو بہت ہی برا سمجھتے تھے کہ جب امام کوئی آیت خوف یا آیت رحمت پڑھے تو بولنے لگیں، نہیں بلکہ خاموش رہیں، اپنی زبان سے جذبات خوف اور رجا کے تحت کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ سنن نبی داؤد نے، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قرآن کی کوئی آیت خاموش ہو کر سنے تو اس کے لیے دگنا نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے ما سوا قرآن کی دوسری آیات کی تلاوت کے وقت مقتدی کو امام کی تلاوت سننی چاہیے، لیکن فاتحہ اسے بھی پڑھنا ہوگا، لیکن اسے تلاوت آہستگی کے ساتھ کرنی ہے، یعنی اپنے جی میں صرف ہونٹوں کو ہلا کر بلند آوازی کے ساتھ۔ یہی موقف راجح ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ اور اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام، اور اہل غفلت میں شمار مت ہونا۔ یقیناً جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ اپنے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آہستہ آواز سے ذکر مستحب ہے۔ اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ اول روز اور آخر روز میں اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو، جیسا کہ ان دونوں وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اس آیت کے ذریعے حکم دیا ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے اور اسی طرح غروب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کیا کرو۔ اور یہ شب معراج میں 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے، اور یہ آیت مکی ہے۔ غدون کے معنی اول نہار کے ہیں،
اور آصال اصیل کی جمع ہے، جیسے ایمان یمین کی جمع ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اپنے رب کو دل سے بھی یاد کرو اور زبان سے بھی، اللہ سے رغبت رکھ کر بھی اور اللہ سے ڈر کر بھی، بلند آواز کے ساتھ نہیں، اور یہ مستحب ہے کہ اللہ کا ذکر چیخ پکار کے ساتھ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ آیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے یا دور؟ اگر قریب ہے تو ہم سرگوشی کے طور پر اللہ کو مخاطب کریں گے، اور اگر دور ہے تو آواز سے ندا دیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت اتاری کہ میرے بندے اے نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، وہ مجھے پکاریں تو میں پکارنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ سامعین، یہ خیال رہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر بلند، مخلوق سے جدا ہیں۔ ہاں، ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ علم، سننے، دیکھنے اور احاطے کرنے کے اعتبار سے ہے، نہ کہ خود بذات۔ صحیح بخاری اور مسلم نیز احمد میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ کسی سفر میں بلند آواز سے دعا کرنے لگے تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو، جس کو پکار رہے ہو وہ سننے والے اور قریب ہیں، تمہاری شہرک گردن سے بھی قریب تر۔ اس آیت سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے جو اس آیت میں ہے کہ اپنی دعا اور نماز نہ بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت آہستہ آواز سے، بلکہ دونوں کی درمیانی آواز ہو، کیونکہ مشرکین جب قرآن سنتے تھے تو قرآن کو اور قرآن اتارنے والے اور لانے والے کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بہت بلند آواز سے قرآن نہ پڑھو تاکہ مشرکین کو اذیت نہ ہو، اور نہ اتنی پست آواز میں کہ تمہارے ساتھی بھی نہ سن سکیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہی مضمون ہے کہ صبح شام کی عبادت میں بلند آواز سے نہ پڑھو اور نادانوں میں سے نہ بنو۔ مراد یہ ہے کہ سامع یعنی قرآن کو سننے والے کو حکم دیا جائے کہ اس ڈھنگ سے نماز اور عبادت کی جائے، اور یہ بات بعید ہے اور آہستہ پڑھنے کے حکم کے منافی ہے۔ اور پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ حکم متعلق بنماز ہے، جیسا کہ ما سبق میں گزرا۔ یہ صلاۃ اور خطبے سے متعلق ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ ایسے وقت ذکر کرنے سے افضل خاموش رہنا ہے، خواہ وہ ذکر آہستہ ہو یا بلند آواز سے ہو۔ یہ چیز جو ان دونوں نے بیان کی، اس کی مطابقت نہیں کی گئی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ بندوں کو صبح و شام ہر وقت کثرت ذکر پر ابھارا جائے تاکہ وہ کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہیں۔ اسی لیے تو ان ملائکہ کی مدح یعنی تعریف کی گئی ہے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرنے میں غفلت نہیں برتتے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، ان فرشتوں کی مثال صرف اس لیے بیان کی گئی تاکہ بندے کثرت طاعت میں فرشتوں کی اقتداء کریں، اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سجدہ کرنے کا ذکر فرمایا تو ایسا ہی سجدہ ہمارے لیے بھی مشروع فرمایا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم بھی عبادت اللہ کے لیے ایسی ہی صفیں کیوں نہیں باندھتے جیسے کہ فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں باندھ رہے ہیں، اور پہلی صف والوں کو اولیت حاصل رہے، اور صفوں میں صحیح اور سیدھی صف بندی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہاں جو سجدہ تلاوت ہے وہ قرآن کا سب سے پہلا سجدہ تلاوت ہے، جس کا ادا کرنا تلاوت کرنے والے اور سننے والے سب پر بالاجماع مشروع ہے۔